دو ذی‌القعدہ اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ، ہم لیں گے آپ سے صرف اور صرف آپ کے 5 منٹ۔ بات کریں گے اسلامی تاریخ پر قرآن و حدیث کی روشنی سے۔ زمزم کے کنویں کی ہو رہی ہے ابتدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور لخت جگر اسماعیل کو بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب ان کے تھیلے کی کھجوریں اور مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور بھوک پیاس کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کا دودھ خشک ہو گیا تو بچہ بھوک کے بارے بلبلانے لگا۔ ادھر بی بی ہاجرہ بے چین ہو کر پانی کی تلاش میں صفا و مروہ پہاڑی پر چکر لگانے لگی۔ جب 7ویں چکر میں مروہ پہاڑی پر پہنچی تو غیبی آواز سنائی دی تو سمجھ گئیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص بات ظاہر ہونے والی ہے۔ واپس آئیں تو دیکھا جبرائیل امین تشریف فرما ہے۔ انہوں نے زمین پر اپنی ایڑی مار کر پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ بہتے پانی کو دیکھ کر بی بی ہاجرہ نے کہا زمزم، یعنی رک جا۔ اسی دن سے اس کا نام زمزم ہو گیا۔ اگر بی بی ہاجرہ اس پانی کو نہ روکتی تو وہاں پانی کی نہریں جاری ہو جاتی اور یہ چشمہ ہزاروں سال تک بن پڑا رہا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خواب کی رہنمائی سے اس کنویں کی کھدائی کی تو صاف ستھرا پانی نکل آیا اور اس دن سے آج تک اس کا پانی ختم نہیں ہوا، جبکہ ہر وقت مشینوں سے پانی نکالنے کا کام جاری رہتا ہے۔ چاہے زمزم کی جب ہم بات کر رہے ہیں اور یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے خواب کی رہنمائی سے اس کنویں کو دوبارہ سے کھودا تھا، تو آپ کو یاد دلائیں کہ سلیس اکیڈمی آپ کے لیے لا رہا ہے ایک ایسا پروگرام جہاں پر آپ سنیں گے سیرت نبوی۔ سیرت نبوی سننا کیوں ضروری ہے؟ زندگی کو بدلنے کے لیے، صحیح مسلمان بننے کے لیے۔ مسلمان تو ہم ہیں ہی، مومن بندے بننے کے لیے، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں، اس کے لیے 3 باتوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 قرآن کو، کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو، اور نمبر 3 ان لوگوں کی سیرت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ جن سے اللہ راضی ہوا تھا اور جو اللہ سے راضی تھے، یعنی صحابہ اکرام۔ تو اگر آپ بھی سیرت مبارکہ کو سننا چاہتی ہیں یا اپنے بچوں کو سنوانا چاہتی ہیں تو فوراً نمبر ڈائل کر لیجئے 0333130821۔ اور بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سردی ختم ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں نے صبح کی اذان دی۔ آپ اذان کے بعد حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، مگر مسجد میں آپ کو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ آپ نے پوچھا لوگ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا لوگ سردی کی وجہ سے نہیں آئے۔ آپ نے اسی وقت دعا فرمائی کہ اللہ ان کی سردی کی تکلیف کو دور کر دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ایک ایک کر کے لوگوں کو نماز کے لیے آتے دیکھا۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ صحیح کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحیح کو تم پر لازم قرار دیا ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ جب احرام باندھنے کے لیے سواری سے اترے تو دعا پڑھے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب بات ہو رہی ہے احرام کی صحیح کی تو پھر آپ کو یاد دلاتے چلیں سلیس اکیڈمی کا وہ چینل جہاں پر آپ اور آپ کے وہ عزیز جو جا رہے ہیں حج اور عمرے کے لیے، تمام کی تمام معلومات انہیں وہاں پر ملیں گی۔ حج کے مفسدات، حج کے واجبات، حج کے فرائض، حج کی سنت، حج کے مستحبات، زیارات، مقام زیارات کا بیک گراؤنڈ۔ تو جوائن کیجئے سلیس اکیڈمی کا وہ چینل جہاں آپ بنتے ہیں اللہ کے مہمان ہونے کا اعزاز حاصل کرنے کے بعد معلومات کو حاصل کرنے کے لیے دین کے طالب علم۔ اور ایک بات کریں بہت اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بیت اللہ کے 50 طواف کیے تو اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جانا تھا۔ اور ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہر ایک شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب لگائے، جو تانا دینے والا ہو، جو مال جمع کرتا ہو اور اس کو گن گن کر رکھتا ہو۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے، اس کو روندنے والی آگ میں پھینکا جائے گا۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ جس طرح مال کو ظاہر کر دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکا کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور قیامت کا دن خوش نصیب انسان کون ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے خوش نصیب میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اور طب نبوی سے علاج کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ کھانے والے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں مردوں کو برا مت کہو اس لیے کہ تم ان سے زندوں کو تکلیف دیتے ہو، اور مردوں کو برا بھلا کہنا منع ہے کیونکہ اس سے ان کے رشتہ دار جو زندہ ہے انہیں تکلیف ہوگی۔ اور الحمدللہ
5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ میں مکمل ہوا۔